بیٹا میں اس کا جواب دینے کی بجائے آپ سے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتا ہوں. اس کا ذمہ دار میری نسل ہے. ہم سب نے انڈیویجول گروتھ کو ترقی سمجھا ہے. اس کا ذمہ دار آپ نہیں ہے. 10 سال کا پیدا ہوا بچہ, آپ 20 22 25 سال کے ہوں گے, آپ کو ہم نے غلط رول ماڈلنگ دی ہے, اور یہ وقت ہے کہ ہم نے معافی مانگنی ہے آپ سے. اور یہ اس وجہ سے دیکھیے نا, کسی نے کہا کہ علامہ اقبال گئے ہیں, علامہ اقبال جیسا علامہ اقبال کیوں نہیں آیا؟ میں کہا بھائی نور جہاں گئی ہے, نور جہاں والا گلوکار نہیں آیا. مہدی حسن گیا ہے, مہدی حسن جیسا گلوکار نہیں آیا. نصرت فتح علی گیا, اس جیسا کوئی نہیں آیا. یعنی جو جاوید میاں داد گیا ہے اس جیسا کوئی نہیں آیا. تو آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ قائد اعظم گیا تو قائد اعظم جیسے نہیں آیا. تو اس لیے کہت الرجال کا زمانہ ہے. ہم بڑی بڑی باتیں جتنی مرضی کر لیں, کہت الرجال کا زمانہ ہے. ہم نے ایک دفعہ سر میڈیکل کالج میں کہا بھی کسی ایم این اے ایم پی اے وزیر شزیر کو نہیں بلانا, ہم نے اپنے پروفیشن کا کوئی بڑا آدمی بنانا ہے. یقین کریں میں آدھا گھنٹہ لگا سوچنے میں کہ کس کو بلائیں. تو اس لیے تھوڑے لوگ ہیں آپ جیسے, اسی لیے میں کہتا ہوں کہ یہ مقدس لوگ ہیں, تھوڑے لوگ ہیں ان جیسے. لیکن بیٹا جو ہم نہیں کر سکے وہ آپ نے کرنا ہے. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے فالو نہ کرنا, مجھے میرے اور میری نسل کو فالو نہ کرنا. اور جتنی میں بڑی بڑی باتیں کر رہا ہوں, آپ باہر جائیں گے کہ یہاں تو بڑی آپ نے باتیں کی, باہر تو پولیس ڈپارٹمنٹ میں جا کے دیکھیں وہاں کیا ہوتا ہے, رشوت کے بغیر کام نہیں ہوتا. ہسپتال جائیں سفارش کے بغیر کام نہیں ہوتا. بیٹا اسی کو رزسٹ کرنا ہے آپ نے. پوری دنیا لال بتی سے چلی جائے گی, آپ اکیلے نے کھڑے رہنا ہے. یہی وہ قربانی ہوگی جو آپ سے یہ ملک مانگتا ہے قربانی. سوری میں زیادہ باتیں کر رہا ہوں, مگر ایک واقعہ ضرور آپ کی اجازت سے چھوٹا بیان کرنا چاہتا ہوں. اور اس سلسلے میں سب سے بڑی جو فرسٹریشن ہوتی ہے نا, ہمارے ایک استاد ہیں مودت رانا صاحب, جو کہ آرم فورسز انسٹیٹیوٹ آف سائیکیٹری کے ہیڈ ہے. افتخار بھائی, ہم بیٹھے تھے جی, کوئی نہیں, ہاں جی, ہم بیٹھے تھے تو کسی نے, نوجوان نے اسی طرح کر کے کہا, آپ تو کہتے ہیں یہ کرنا چاہیے, یوں ویلیو سسٹم یہ ہونا چاہیے, یہاں تو کوئی کام ہی نہیں کرنے دیتا. میں نے دفتر میں یہ کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے میرا دفتر ہی چینج کر دیا. شکایتیں کی انہوں نے ایک دم ہوٹل میں کھانا کھا رہے تھے ہم, ہمارا خیال تھا اب یہ کوئی زبردست جواب دیں گے. تو انہوں نے ایک دم بیرے کو بلا کے کہا, یار اتنے مچھی ملتی ہے مچھی. تو میں نے کہا اس کا مطلب ہے یہ جواب کوئی نہیں دینا چاہتے. کہنے کہ یار مچھی جڑی ہے نا وہ حیدرآباد سے ملتی ہے. میں ایک دفعہ ورک شاپ کرانے کا, ہم سوچ رہے تھے کوئی جواب دے اس کا. کہتے ہیں وہ جب حیدرآباد گئے نا تو میں نے کہا یار مچھلی کھا کے جاتے ہیں. تو کوٹری کی جگہ گئے تو ایک ہوٹل تھا, اس ہوٹل کا گیٹ مچھلی بنی ہوئی تھی, اس کا میز مچھلی کی شکل کا تھا, اس میں پلیٹیں مچھلی کی شکل کی تھیں, اس میں تصویریں مچھلی کی لگی تھی. تو ایک سندھی بہرا آیا تو میں نے کہا کہ یار مچھلی ہے؟ کہتا صحیح مچھلی تو نہیں ہے. میں نے کہا یہ کیا؟ کہتا صحیح یہ مچھلی نہیں ہے, یہ پلو ہے. میں نے کہا پلو کیا؟ کہتا صحیح جو مچھلی ہے نا وہ پانی کے بہاؤ پہ جاتی ہے, پلو پانی کے بہاؤ کے اگینسٹ جاتا ہے. بیٹا تمہیں پلو بننے کے لیے کہہ رہا ہوں میں. باہر جاؤ گے لوگ کہیں گے بیوقوف ہے, لال بتی پہ کھڑا ہوا ہے, بیوقوف ہے, اس کا ابا اتنا بڑا, اس نے سفارش کیوں نہیں کرائی؟ آپ کہ میں نے نہیں کرانی, میں نے پاکستان کو بچانا ہے. تو اس لیے میری گزارش یہ ہے کہ میری باتوں پہ نہ جانا, مجھے آئیڈیل مت بنانا, میری نسل کو آئیڈیل مت بنانا. آپ نے اپنا آئیڈیل اپنے آپ کو بنانا ہے, ورنہ یہ نہیں بچے گا ملک. ملک کا مطلب ہے سیالکوٹ تو یہی رہے گا, لاہور کا یہی مینار پاکستان تو یہی رہے گا, لیکن جو فیبرک ہے, جس کی گلو, جس کی وجہ سے آپ کی جان مال عزت مجھے اتنی ہی عزیز ہو جتنی میری اپنی جان مال عزت مجھے عزیز ہے, وہ ختم ہو جائے گا معاشرے سے. اس لیے ہم سب کو محنت کی ضرورت ہے. سوری میں نے جتنا مجھے ٹائم دیا گیا تھا میں نے زیادہ باتیں کی, اس کے لیے معذرت.